السلام علیکم. گڈ مارننگ چلڈرن. آج ہم پڑھیں گے کلاس 3 کی انگلش بک، جس میں ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 5 اسٹوریز دیٹ ٹیچ اے لیسن. سبق سکھانے والی کہانیاں. بچوں، یہ ایک سبق سکھانے والی کہانی ہے جس میں ناصر اور حارث فیبلز کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیبلز ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں جانوروں کے کردار ہوتے ہیں اور آخر میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے. اسٹاپ اینڈ تھنک. رکو اور سوچو. ڈو یو نو اے اسٹوری وچ ٹیچ یو اے لیسن. کیا آپ ایسی کوئی کہانی جانتے ہیں جو آپ کو سبق سکھاتی ہو؟ ناصر and Haris are looking at books in a library. ناصر اور حارث ایک کتاب دیکھ رہے تھے لائبریری میں. حارث, look, here is a book about fables. حارث, دیکھو یہاں فیبلز کی ایک کتاب ہے. لک یعنی دیکھو، فیبلز مانے وہ کتابیں جو ہمیں سبق سکھاتی ہوں. ناصر, یس, فیبلز آر اسٹوری دیٹ ٹیچ اس اے لیسن. جی ہاں، فیبلز ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیں سبق سکھاتی ہیں. حارث, فیبلز ہیو اونلی اینیمل کیریکٹرز دیٹ کین تھنک اینڈ اسپیک. حارث نے کہا، فیبلز میں جانور کردار ہوتے ہیں. فیبلز میں جانوروں کے کردار ہوتے ہیں جو سوچ اور بات کر سکتے ہیں. ناصر, let's read these fables about the lion and the birds. ناصر نے کہا، آؤ شیر اور بیلوں کی یہ کہانی پڑھتے ہیں. The lion and the birds. ایک شیر اور بیلیں. This is a story about a big lion who walks around a field where 3 birds graze together. یہ ایک بڑے شیر کی کہانی ہے جو ایک میدان میں گھومتا رہتا ہے جہاں 3 بیل اکٹھے گھاس چرتے ہیں. فیلڈ مانے میدان، برڈز مانے بیل، گریز مانے گھاس کھانا، اور ٹوگیدر مانے اکٹھے. The lion tries very hard to catch one of the birds on the other side of the field, but he is not successful. شیر بہت کوشش کرتا ہے کہ میدان کے دوسرے حصے میں موجود ایک بیل کو پکڑ لے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹرائز مانے کوشش کرنا، کیچ مانے پکڑنا، سکسیسفل مانے کامیاب. When he tries to attack them, they make a circle so that he is always met by their horns. جب شیر ان پر حملہ کرتا ہے تو تینوں بیل دائرہ بنا لیتی ہیں اور شیر کا سامنا ان کے سینگوں سے ہوتا ہے. یہاں پہ جو اٹیک ہوتا ہے، اٹیک کی میننگ ہوتی ہے حملہ کرنا، اور سرکل یعنی دائرہ. ہارنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانوروں کو سینگ ہوتے ہیں نا، ہم اسے ہارنز کہتے ہیں. حارث, what do you think? Sorry Nasir, what do you think will happen next? ناصر نے کہا، آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ حارث, I don't know, let's read on. حارث, مجھے نہیں پتا، آئیے آگے پڑھتے ہیں. Then the lion thinks of a plan. پھر ایک شیر ایک منصوبہ بناتا ہے. پلان مانے منصوبہ. He starts spreading stories of one bull against the other. وہ ایک بیل کے خلاف دوسری بیل کی باتیں لگانا شروع کر دیتا ہے. اسپریڈنگ اسٹوریز کا مطلب ہوتا ہے کہ باتیں لگانا یا افواہیں پھیلانا. اگینسٹ یعنی خلاف. The 3 birds believed the stories and stopped being friends. تینوں
بیل ان باتوں پر یقین کر لیتی ہیں اور دوست رہنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بلیف یعنی یقین۔ They began to graze in different parts of the field. وہ میدان کے مختلف حصوں میں الگ الگ گھاس کھانے لگتی ہیں۔ ڈفرینٹ یعنی مختلف، پارٹس میں نے حصے۔ This is exactly what the lion wants. شیر بالکل یہی چاہتا تھا۔ Exactly مطلب بالکل یہی۔ One by one he attacks the bulls and eat all three of them. شیر ایک ایک کر کے بیلوں پر حملہ کرتا ہے اور تینوں کو کھا جاتا ہے۔ One by one میں نے ایک ایک کر کے۔ حارث I like this story. حارث نے کہا مجھے یہ کہانی پسند آئی۔ ناصر Yes, it teaches us that we should stay united otherwise we will be defeated. جی ہاں، یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے، یعنی اکٹھے رہنا چاہیے، ورنہ ہم شکست کھا جائیں گے۔ یونائٹڈ میں متحد، ادروائز میں ورنہ، ڈیفیٹڈ میں شکست کھانا۔ اسٹاپ اینڈ ڈسکس۔ اب ہم تھوڑا رکتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ وائی آر دا برڈس سکسیزفل ان دا اسٹاپنگ دا لائنس۔ بیل شیر کو روکنے میں کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، بیل کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس لیسن کو ہم نے جب پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیل اس میں کامیاب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اکٹھے رہتی ہیں اور جب شیر ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ دائرہ بنا لیتے ہیں۔ بچوں، آج ہم نے دا لائن اینڈ دا بیلز کی کہانی کو پڑھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دا اینٹ اینڈ دا گراس پر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔